کہ زیادہ تر حضرات علماء کرام ہی ہیں۔ بھائی جو غیر عالم ہیں ان کے لیے میں تھوڑا بہت ترجمہ بھی کر دوں گا، ورنہ ادھر تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو ہماری مثال ایسے ہے جیسے بچہ تایا جی کی بات لے کر چچا جان کو سنائے، چچا جان بھی اس کے بڑے، تایا جان بھی اس کے بڑے، ابا جان بھی اس کے بڑے، وہ خود تو چھوٹا ہے، تایا جان نے جو کچھ کہا ہے وہ پیغام آ کے پہنچا رہا ہے، تایا جان نے یہ فرمایا ہے بھائی یہ کہا چچا جان آپ کے لیے، سمجھ آ گئی جی؟ شاید سمجھیے۔ یہ سارے حضرات انہوں نے دین کی محنتیں کی ہیں، اور اس فتنے کے زمانے میں جہاں ہر وقت دنیا کا ہی غلبہ ہے، ہر کوئی دنیا کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، اس کی لذتوں کو چھوڑ کر دین کو سنبھالا ہوا ہے، اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں تو ایک بات کہوں گا، ہو سکتا ہے آپ کو بری لگے یا عجیب لگے، میں تو جو پنجاب کے دیہات میں وہ فقیر اٹھی پڑا ہوا مولوی صاحب ہے جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، کلمہ سکھاتا ہے مسجد میں، زیادہ معلومات اس کو نہیں ہے، اذان بچوں کے کانوں میں دے دیتا ہے اور جنازہ پڑھا دیتا ہے، میں تو اس کا بھی قدردان ہوں۔ کیوں؟ اس جگہ کا اسلام کسی برکت سے، اسی مولوی صاحب کی برکت سے ہے، جس کو زیادہ معلومات بھی نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کئی بدعات بھی کر رہا ہوگا، لیکن اگر وہ بھی آپ نکال دو تو باقی کیا رہ جائے گا؟ دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ اس لیے یہ سارے قابل قدر لوگ ہیں، قابل قدر، اور کل کو ان کا اس قربانی کا بدلہ دے دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میں عوام کے لیے ترجمہ کرتا ہوں، یا ایھا الناس، اے جانور کے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گئی تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور سینے کی بیماریوں کا علاج، وہدی، رہنمائی کرنے والی کتاب، ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ۔ دوسرے موقع پر اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے محبت شدید نہیں، اشد ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو ایمان کا تقاضا ہے اللہ کی محبت شدید۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو
فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کے بدلے میں تمہیں اپنا معبود بنا لوں گا، اور نہ صرف معبود بناؤں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آخری جگہ جہاں میں نے پڑھا ہے وہ ہے جی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں، ان کی سیرت میں بہت بہترین پیروی ہے اس کے لیے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا طلبگار ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت بنانے کا شوقین ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اس مقصد کے لیے کثرت سے اللہ کو یاد بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت میں نے منتخب کی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس کی تفسیر عجیب لکھی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں نفس انسانی کے مراتب کمال کا ذکر ہے۔ 13 انسان سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کافر اور مومن میں فرق نہیں ہوتا، اس کے اندر ایمان ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، آخرت کا فکر ہے، اور وہ ان ساری چیزوں سے خالی ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے اندر دوسرے انسانوں کی خیرخواہی ہے، ہمدردی ہے، رحم ہے، مہربانی ہے، دوسرے کے اندر ظلم ہے، تکبر ہے، حسد ہے، دونوں برابر ہیں؟ ہاں جی۔ تو اس لیے انسانوں کے اندر اختلاف ہے، جسم کے لحاظ سے سب برابر ہے، وہی آنکھیں، کان، ناک، ہڈی بوٹی، چمڑی اور بال، سارے انسان ایسے ہی ہیں، یہی سے بنے ہوئے ہیں۔ اگر جو اصلی انسان ہے، جو اندر کا انسان ہے، جو کہ انسان کی معنوی حیثیت ہے، اس کے جذبات، میلانات، اس کے رجحانات، یہ اس کے اندر کے اخلاق، یہ اگر نکل جائے تو اس کو انسان کہتے ہیں کہ میت کیا ہوتا ہے؟ مردار۔ میت کیا ہوتا ہے؟ مردار۔ تو وہ ٹھنڈا گوشت، ہڈی کا مجموعہ، وہ میت پڑی ہوئی ہے، وہ انسان نہیں ہے، اصل انسان نکل گیا۔ تو انسان کے نفس کے درجات مختلف ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، جس کا کام جو ہے وہ برائیوں کی طرف انسان کو دھکیلنا ہے۔ آپ تباً دیکھیں بچے کے اندر، بچہ کیا کرتا ہے؟ الٹی سیدھی چیزیں کھائے گا، گند میں ہاتھ مارے گا، جوتی اٹھا کے منہ میں رکھ دے گا، یہ سارے کوئی معقول کام ہے؟ تو تباً اس کو جو عقل نہیں ہوتی، پھر اس کو سمجھا کے اس کو پھر برا لگتا ہے، مار کھانا، کان مسلوانا، ٹھیک ہے؟ تو اس ڈر سے جو ہے نا وہ گندے کام چھوڑتا ہے کہ ابھی گوشمالی کرے گی اماں آ کر، تو لہذا وہ دوبارہ وہ حرکت نہیں کرتا۔ مٹی کھاتا ہے، کوئی یہاں بچے بھی مٹی کھاتے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یا ان کا ذوق کچھ اور ہے؟ سارے بچے دنیا میں ان کا ذوق ہے، ہم ذوق ہیں۔ اچھا، پھر انسان جو ہے اس کے اندر طبعی خواہشیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کھانے کو دل چاہتا ہے، اسے پینے کو دل چاہتا ہے، اچھا پہننے کو دل چاہتا ہے، اچھی سواری چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے اندر کے لالچ ہیں، حرص ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک حد تک ان کو برداشت کیا شریعت نے، جیسے 1 درہم سے کم نجاست کو شریعت نے برداشت کیا ہے، جسم پہ لگی ہو یا کپڑے پہ لگی ہو اور نماز پڑھ لی آدمی تو ہو جاتی، اس کو معاف کیا شریعت نے۔ تو ایک حد تک ان چیزوں کا ہونا یعنی قابل برداشت ہے، لیکن اس کی افراط ہونا وہ تو اس کو حیوان بنائے گی۔ چنانچہ آج دنیا میں حیوانوں کی تعداد زیادہ ہے کہ انسانوں کی، اور ہمارا جو مغرب، یورپ، امریکہ، وہ تو حیوانیت میں اتنے بڑھ گئے ہیں، ابھی تو انہوں نے بل پاس کر لیے ہیں کہ مرد سے شادی ہو سکتی ہے، عورت سے ہو سکتی ہے، اور ماں بیٹا آپس میں الٹی سیدھی حرکت کر سکتے ہیں، اور بہن کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے، سب کچھ یہ قانون بنا دیا فری۔ جس طرح حیوان ہوئے کہ نہیں، یہ حیوانی والی حرکت کرے گا۔ یہ تو جی پچھلے زمانے میں ان کے اندر بھی یہ نہیں تھا، جو پکے عیسائی تھے، پکے یہودی تھے، آج بھی جو پکے ہیں وہ ان سب چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو انلائٹنڈ ماڈریشن والے آگے ہیں، وہ ان کا یہ جیسے مشرف ٹائپ، تو ان کا یہ کوئی دین مذہب نہیں،
کوئی انسانیت نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آدمی با لخم و شخم و پوست نیست، آدمی یہ جز رضائے دوست نیست۔ آدمی گوشت ہڈی چمڑی کا نام نہیں ہے، آدمی تو وہ ہے جس کو اللہ کی رضا حاصل ہے، وہ آدمی ہے، باقی آدمی تھوڑی۔ اللہ بھی کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ہم نے جہنم کے لیے کثیر تعداد میں انسانوں کو جنوں کو پیدا کیا ہے جہنم بھرنے کے لیے۔ ارے وہ کیوں؟ ہم نے ان کو اسباب ہدایت دیے تھے، انہوں نے یوٹیلائز کر کے استعمال کر کے ہدایت حاصل نہیں کی۔ ہم نے دل سوچنے والا دیا تھا، نہیں استعمال کیا۔ آنکھیں دی تھی عبرت سے دیکھنے کے لیے، وہ استعمال نہیں کی۔ وہ یمرون علیہ، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ یہ تیری ابے نے بنایا آسمان زمین اور یہ سارا نظام، یہ بغیر جو ہے وہ کسی ناظم کے یہ اتنا نظم قائم ہے، بغیر کسی حاکم کے یہ ساری کائنات چل رہی ہے، دماغ خراب ہے تمہارا۔ تو نہ آنکھوں سے دیکھ کے عبرت تھی، نہ آیات تکوینیہ کو دیکھا، نہ آیات تنزیلیہ کو سنا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ جنہوں نے نہ آیات تنزیلیہ کو سنا، نہ آیات تکوینیہ کو دیکھا، نہ اس کے اوپر غور خوض کر کے اللہ کی معرفت کے درجے کو پہنچے، یہ انسان نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بلکہ اللہ اس سے آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور سے بدتر کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کسی جانور کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ ایک کتا نے دوسرے کتے کو بوٹی نہ دینے پر کاٹ کاٹ کے مار دیا، کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا۔ ایک بلی نے شیشڑا نہ دینے پر دوسری بلی کو مار مار کے ہلاک کر دیا، نہیں سنا ہوگا۔ لیکن یہ اخبار میں پڑھا ہوگا، اخبار والے خبر بھی کیسے لگاتے ہیں الو، 10 روپے ہیروئن کے لیے نہ دینے پر ماں کو پھڑکا دیا۔ سوچی لگی، میں نے پڑھی، ایک کنال زمین کے اوپر سے جھگڑے پر سگے بھائی نے سگے بھائی کو گولی مار دی، ہلاک کر دیا۔ سنے ایسے کوئی حیوان ہوتا ہے؟ تو اللہ سچ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو انسان کے مختلف درجات ہیں، کوئی انسان جانوروں سے بدتر ہے، کوئی جانور ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی بچھو ہے اپنی خصلتوں کے لحاظ سے۔ جیسے وہ جانور جو صرف کام کرتا رہتا ہے، چارہ کھاتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، چارہ کھاتا رہتا ہے، گدھا۔ ایسے کئی انسان ہیں ایسے جن کا کام اور کچھ نہیں، کمانا کھانا، کھانا کمانے کے لیے، کمانا کھانے کے لیے ہیں ایسے لوگ بھائی کہ نہیں ہیں۔ تو یہ بہیمیت ہے۔ ایک وہ ہیں جو ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں جب تک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ جتنے بڑے بابو اکثریت ان کی جو دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے جو ہے وہ آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عدلیہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا ایسے جو ہے وہ دوسرے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ چور ڈاکو نہیں ہوتے کیا؟ اپنے لیے جو ہے وہ مراعات اور عوام کے لیے مصیبت، اپنے لیے اتنا جو ہے وہ پیٹرول بھی فری اور بجلی کے اتنے یونٹ بھی فری، اور عوام کے لیے یہ کون ہوئے؟ یہ سوفسٹیکیٹڈ اور بڑے جو ہے نا ماڈرن قسم کے ڈاکو ہیں، ماڈرن قسم کے چور ہیں کہ نہیں بھائی؟ مانتے ہو؟ گھروں نہیں، مجھے پکڑیں گے، مجھے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ گھروں نہیں، سچ بات ہے، جب تک آپ کو سچ سمجھ نہیں آئے گا تو بات بنے گی نہیں۔ تو یہ انسان نہیں ہے بھائی، جو اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر دوسرے انسانوں کو ذلیل کر کے، ان کو پریشان کر کے، ان کو نقصان پہنچا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، یہ تو درندہ ہے۔ اچھا ان کی عادت ہو جاتی ہے، جیسے شیر، بھیڑیا، نیولا۔ اب نیولے کی نارمل خوراک تو چوزا چوزا نہیں ہے، وہ تو دوسری خوراکیں کھاتا ہے، لیکن اگر اسے موقع مل جائے تو آپ کے گھر کے چوزوں کو خیر ہے، ان کو مار کے ان کی زندگی ختم کر کے اس کا پیٹ بھرے گا۔ بھیڑیے کا پیٹ بھی ایسے ہی بھرتا ہے، یعنی وہ درندگی ہے ان کے اندر۔ ایسے درندے بھی ہیں جیسے ڈاکو، چور، وہ جب تک وہ جا کے پستول دکھاتے ہیں، کوئی جو ہے تعارف کرے اسے ہلاک کر کے اس کو پیسے لے لیتے ہیں، کوئی اگر پیسے دے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار۔ اگر انہیں خطرہ ہو گیا ہمیں پکڑا دے گا، اس کو مار دیتے ہیں۔ تو صرف اپنے پیٹ کی خاطر دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ یہ انسان ہیں کہ درندے؟ اچھا کچھ اس سے بھی آگے کی سطح کے ہیں، ان کی غذا انسان نہیں ہے،
جیسے سانپ اور بچھو، انسان کو غذا تو نہیں ہے ہم، لیکن ان کی عادت ہے ڈنک مارنے کی، اذیت پہنچانے کی، چاہے ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو، دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے۔ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، ان کو دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوشی ہوتی ہے، یہ بچھو ٹائپ، سانپ ٹائپ۔ تو انسانوں کے مختلف کیٹیگریز ہیں، یہ تو وہ انسان ہے جو بد ہے۔ اب جو نیکی کا راستہ ہے اس میں کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نفس امارہ، یہ برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، کیونکہ نفس کا کام ہی جو ہے وہ برائی کی طرف مائل کرنا ہے، وہ اس کا امر کرتا ہے، برائی کا امر کرتا ہے۔ تو یہ عام انسانی نفس امارہ ہوتا ہے۔ جب اس کی تربیت ایسی تہذیب کی جائے، جیسے کسی طالب علم کو کسی ادارے میں رکھ کر اس کو سارے ایٹیکیٹس، مینرز، آداب سکھائے جائیں اور اس کو اچھی باتیں بتائی جائیں، بری باتوں سے مجتنب رہنے کا بار بار کہا جائے، تو وہ جب ادارے سے باہر نکلتا ہے تو ایک سلجھا ہوا بندہ بن کے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امارہ سے پھر جو ہے وہ لوامہ میں پہنچتا ہے کہ اب غلطی تو اس سے پھر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی اس کا نفس پورا سنورا نہیں، لیکن اسے کم از کم اتنا احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اور اس پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ نفس لوامہ ہے۔ اور پھر مزید جب آدمی ترقی کرتا ہے راہ روحانیت میں، راہ دین میں، تو پھر ترقی کرتے اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے جو ہے وہ برائی کی طرف جانے کا میلان نہیں رہتا، اچھائی کرتا ہے، برائی اس کو تباً بری لگتی۔ پہلے اسے گانا سنتے ہوئے مزہ آتا تھا، اب گانا سنتے ہوئے تکلیف ہوتی۔ پہلے بازاروں میں پھرتے ہوئے اس کو خوشی ہوتی تھی، اب بازار جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے مسجد میں بیٹھنا مشکل تھا، اب مسجد سے نکلنا مشکل۔ سبحان اللہ، نفس مطمئن۔ تو انسان کے مراتب کمال وہ 4 اس میں بیان ہے اس آیت کے اندر۔ اور یہ تفسیر کس کی لکھی ہوئی ہے بھائی؟ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا لہرایا مغربی پاکستان میں، قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا، اور جن کی تفسیر سعودی حکومت تمام حاجیوں کو تقسیم کرتی تھی 1990 تک۔ 1990 میں ہم گئے تھے، وہی تفسیر تقسیم ہو رہی تھی، اب وہ بدل رہی ہے۔ تو ان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں مراتب نفس کے مراتب کمال کا تذکرہ ہے، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ پہلے آدمی پرائمری کرتا ہے، پھر میٹرک کرتا ہے، پھر گریجویشن کرتا ہے، پھر ماسٹرز کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب یہ 4 درجے انہوں نے جو لکھا ہے، میں ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو موعظہ واعظ کو کہتے ہیں، نصیحت، جس نصیحت کو سن کر لوگ گناہ کی زندگی چھوڑتے ہیں، طاعت کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اس کو واعظ کہتے ہیں۔ ایسی گفتگو جس سے دل نرم ہو جائیں اور آدمی کے اوپر آدمی کے دل میں دنیا کی بے رغبتی آ جائے، دنیا سے دل ہٹے اور آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، فکر آخرت بیدار ہو جائے، اس کو واعظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک واضح بلیغ کا مبلغ ہے۔ قرآن پاک جو لوگ عربی سمجھتے ہیں، قرآن پڑھ کے تو اشش کر اٹھتے ہیں۔ ہم تو نعت سن کے اشش کرتے ہیں۔ جب آپ عربوں کے ماحول میں جاؤ گے، عربوں کے ساتھ رہو گے، تو وہ صرف قرآن سن کے جو ہے نا ان کو بس حال جاری ہو جاتا ہے، صلو علیہ، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن سن کے جو ہے نا ان کو کچھ ہو جاتا ہے، جیسے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا قرآن سن کے اکثر کو، ان کو قرآن سن کے سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، اس کے عمق کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر اللہ کی جو بات کا اندر جو جلال ہے اس کا ادراک ہے، اس لیے انہیں قرآن سے اثر لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے موعظت، اچھی نصیحت۔ دوسرا درجہ یہ اس میں اشارہ ہے پہلے درجے کا کہ انسان وہ واعظ، وہ نصیحت جس سے آدمی گناہوں کو چھوڑ کر طاعت کی زندگی پہ آ جائے، ظاہرہ گناہوں سے بچ جائے، ظاہرہ اعمال کر لے۔ یہ پہلا درجہ ہے، ہر انسان پہلے درجے میں یہی ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے ہوتا ہے۔ جب تراویح ہوتی تھی تو ہمیں جو ہے نا اتنی لمبی تراویح پڑھنے مزیدار نہیں لگتی تھی، چھوٹے بچے تھے تو پیچھے بیٹھے رہتے، جب بول صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، آمین، اللہ اکبر، بجل جاتے تو جلدی جلدی آ کے جو ہے چھت میں کھڑے ہوتے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔
آپ نماز تو ہم اس طرح گول کر جاتے اور ابا کو بتا دیں ہم نے تراویح پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اچھے نہیں لگتے تھے. سب کے ساتھ یہی ہوا بھائی کہ نہیں کہ آپ نے یہ کرتوت نہیں کی، ٹھیک ہے، چھوٹی عمر میں سب ایسے ہی ہوتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑی بہت عادت پڑی، پھر وہ اچھی لگنے لگی. ایسا ہوتا ہے نا بھائی. اب یہ جو سفید داڑھی والے ان سے پوچھو نا، ان کو نماز رہ جائے تو ان کو بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس وقت بے چینی نہیں ہوتی تھی، اس وقت تو بے چینی نماز پڑھتے ہوئے ہوتی تھی، اب بے چینی نماز چھوڑتے ہوئے ہوتی ہے. یہ فرق ہے نا. اب ایسا کیوں ہو گیا؟ تو معزت کا اشارہ ہے یہاں پہ کہ ظاہرہ انقلاب، ظاہرہ گناہوں سے بچنا اور ظاہرہ طاعت کو اختیار کرنا. اور من ربکم، اس نے جو ہے اس کی اسٹرینتھ، اس کی قوت بتا دی. یہ رب کی نصیحت ہے. رب کی نصیحت میں اور بھی کچھ ہوتا ہے. دیکھو نا، جو تمہارا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس نے نصیحت کر دی، اس کے بعد اس کا خلاف کرنے میں تھپڑ لگیں گے نہیں. تو اس کی عظمت کو بڑھا دیا من ربکم. دوسری چیز ہے شفاء لما فی الصدور. یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ کچھ بیماریاں صدری ہیں، یعنی باطنی بیماریاں ہیں. بھائی ثابت ہوتا ہے جی کہ نہیں؟ شفاء لما فی الصدور، صدر، فؤاد، قلب، باطن، ان سب سے مراد کیا ہے؟ انسان کی معنوی حالت، اس کے اندر کے جذبات، میلانات، رجحانات، اس کے اندر کے اخلاق، جذبات. یہ جو اصل انسان ہے، جذبات کے لحاظ سے ہر آدمی فرق ہے کہ نہیں؟ آپ کو اپنے بچے کو دیکھ کے جو اپنے پوتے کو دیکھ کے، بچے کو دیکھ کے جو رغبت ہوتی ہے دوسرے آدمی کو ہوگی. اندر سے فرق ہے نا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو انسان کی حقیقت ہے، اس کا اندر ہے، اس کا باطن ہے، یہ ہے صدر. اب اندر میں جو برائیاں ہیں، حسد، کبر، کینہ، حب مال، بخل، حرص، یہ ساری برائیاں ہیں کہ نہیں جی؟ ان سب کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے نا، ان کے اوپر وعیدیں آتی ہیں کہ نہیں؟ ان کے ترک کے اوپر کی ترغیب ہے کہ نہیں؟ تو یہ کون سی بیماریاں؟ اندر کی. شرک، کفر، نفاق، یہ بھی اندر کی بیماری ہے. ورنہ کافر باہر سے تو وہ بھی ہمارے جیسے ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہو سکتا ہے انہیں ہم سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور زیادہ جو ہے ٹھاٹ باٹ سے چل رہا ہو، لیکن اندر اس کی گندگیاں ہیں، غلاظت ہے. انما المشرکون نجس، وہ تو نجس ہے، ناپاک ہے. تو اس کا مطلب ان کو ہاتھ نہ لگاؤ. نہیں، ہاتھ لگائیں، یہ نجاست ظاہری نہیں ہے، یہ نجاست باطنی ہے، باطن کی نجاست. تو شفاء لما فی الصدور، یہ علاج ہے. شفا کہتے ہیں بیماری کو دور کرنے کو، ٹھیک ہے، دور ہونے کو، دور کرنے کو. تو یہ شفا ہے، یعنی جو صدری بیماریاں، اندر کی گندی خصلتیں ہیں، ان کا علاج ہے قرآن پاک. یعنی جو تمسک کرے گا قرآن پاک سے، خود قرآن واز کرے گا، نصیحت کرے گا، اس سے برائی چھڑوائے گا، نیکی پہ لائے گا. اور جو قرآن پاک کے اوپر عمل کرے گا، برائیوں سے بچے گا، تو برائیوں کی کرنے کی وجہ سے جو اندر بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں، بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ آپ جب گندہ کھائیں گے، نان ہائیجینک فوڈ کھائیں گے، پرہیز نہیں کریں گے، اور جو کچھ آیا وہی لکڑ ہضم، پتھر ہضم کرنے کی کوشش کریں گے، تو اندر بیماری پیدا نہیں ہوگی. بہت زیادہ میٹھے کا استعمال، بہت زیادہ آئل کا استعمال، ٹھیک ہے، اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ نمک کا استعمال مفید ہوتا ہے. حالانکہ وہ جائز ہے، لیکن وہ جائز چیز بھی مفید نہیں ہے، اس کا کثرت ہے، ٹھیک ہے. وہ جگہ آپ استعمال کر لیتے ہیں تو بیماری پیدا ہوتی ہے. تو ایسے ہی جس وقت آدمی گناہ کرتا ہے تو اندر میں یہ بیماریاں لگتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، کبر، یہ اندر بیماریاں، ان کا یہ علاج ہے. جب اس بات پہ نصیحت کے اوپر عمل کرو گے تو اندر کی صدری بیماریوں کا یہ علاج ہے. یہ دوسرا کام ہو گیا، ٹھیک ہے. اسے ہمارے سلوک کی اصطلاح میں تخلیہ کہتے ہیں، یعنی بری خصلتوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، نفس کو گندی عادتوں سے پاک کرنا، اس کو تخلیہ کہتے ہیں. تخلیہ پہلے ہوتا ہے اور پھر تحلیہ ہوتا ہے. پہلے آپ گندا گھر ہے، آپ نے نیا لیا ہے یا کرائے پہ لیا ہے، تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کے صفائی ہوتا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے سینریاں لگانا ہوتا ہے.
پہلے صفائی کرتے ہیں نا، بندے لے جاتے ہیں یا گھر کی عورتیں مل کر جھاڑو دیتی ہیں، صاف کرتے ہیں، پہلے صفائی کرتے ہیں گند سے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پہ اسپرے کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ سینریاں لگاتے ہیں، ترتیب سے اچھے طریقے قرینے سلیقے سے چیزیں رکھتے ہیں تاکہ اچھا لگے طبیعت کو۔ تو تزئین بعد میں ہوتی ہے، تخلیہ پہلے ہوتا ہے۔ پہلے کام تخلیہ کا ہے، اس کا اشارہ اس میں آ گیا شفاء لما فی الصدور میں۔ یہ ساری میں کہتا ہوں قرآن پاک کے ہر صفحے میں تصور، کہیں سے آپ صفحہ کھول کے دے دیں میں نہ نکالوں تو مجھے جو سزا آپ دینا چاہیے۔ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، آپ سب کے پاس تفسیر عثمانی تو ہوگی نا، تو اس میں دیکھ لیجیے گا جا کے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا ہے وہ ہودن، رہنمائی کرنے والا ہے صفات حمیدہ کی، کہ اللہ کو کیا چیزیں پسند ہیں، اللہ کو تقویٰ پسند ہے، توکل پسند ہے، احسان پسند ہے، اخلاص پسند ہے، جی عاجزی پسند ہے، تو یہ قرآن بتاتا ہے نا۔ تو رہنمائی کرتا ہے ان چیزوں کی جو اللہ کو پسند ہیں اور جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، آدمی کا تحلیہ ہوتا ہے، آدمی کی تزئین ہوتی ہے، پہلے اندر کی صفائی کرتا ہے، پھر یا اچھے صفات سے اپنے آپ کو متصف کرتا ہے، مزین کرتا ہے، زینت دیتا ہے، اپنے باطن کو زینت دیتا ہے صفات حمیدہ سے۔ وہدن کے بعد ہے ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن رحمت کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ اسی قرآن کی جب کے اوپر چلا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، تخلیہ کیا بری عادتوں سے، تحلیہ کیا اچھی عادتوں سے، تو یہ سراپا رحمت بن گیا، رحمت کا حقدار بن گیا دارین میں، دنیا میں بھی رحمت کا اترے گی اس کے اوپر، آخرت میں بھی رحمت اترے گی اس کے اوپر۔ تو پہلا درجہ عام انسان کا تھا، عام مسلمان کا تھا کہ ظاہرہ جو ہے وہ بدیوں سے بچا اور ظاہرہ نیکی اختیار کی، اگلے مرحلے نے باطن کو پاک کیا، دوسرے مرحلے پہ پہنچ گیا، پھر اور محنت کر کے جو ہے اپنے باطن کو مزین کر لیا۔ اب تخلیہ کے بعد تحلیہ ہو گیا، جب تخلیہ اور تحلیہ بھی ہو گیا، باطن بھی سنور گیا، ظاہر بھی سنور گیا، تو اب یہ بندہ رحمت بنے گا کہ نہیں؟ بولو بھائی، ہاں جی، جدھر جدھر یہ جائے گا وہ رحمت برستی چلی جائے گی، کیونکہ اس کے جسم، اس کا باطن اور ظاہر دونوں اللہ کی خوشنودی کے تحت کام کر رہا ہے، تو یہ رحمت بن جائے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر فرمایا اس حدیث شریف میں صرف اشارہ کرتے جاتا ہوں، اہل علم جو ہے سمجھتے، الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، ساری دنیا لعنت شدہ ہے اور جو کچھ دنیا میں سب لعنتی، سب خدا کی رحمت سے دور ہے۔ لعنت کیا ہے؟ رحمت کا متضاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس یعنی انورس رحمت از لعنت، اور لعنت کیا ہے؟ انورس رحمت۔ تو ساری دنیا ملعون ہے، ساری دنیا میں رحمت نہیں، جو کچھ اس میں ہے اس میں رحمت نہیں، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد کی، وما والا، جو اس کے قریب ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ بقدر ضرورت کمانا، بقدر ضرورت کھانا، بقدر ضرورت آرام، یہ مستثنیٰ ہے جو انسان کی ضرورت ہے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت، یہ کرنے میں اے ما والا میں آ گئے۔ وعالما ومتعلما، علم سکھانے والا اور علم سیکھنے والا، یہ چار مستثنیٰ ہیں، باقی سب پہ لعنت ہے۔ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ ابھی دیر سے تو نہیں کہہ رہا، گویا یہ چار ہیں رحمت کے حقدار۔ طالب علم جو بات بیٹھے پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر ہر وقت رحمت برس رہی، جو ان کو پڑھا رہے ہیں ان کے اوپر رحمت برس رہی، جو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ان پہ رحمت برس رہی، اور جو بقدر ضرورت کھانا پینا کمانے میں لگے ہوئے یہ بچت ہو گئی۔ باقی جو لوگ ہیں جو کسی اور دھندے میں لگے ہوئے ہیں، بقدر ضرورت میں نہیں ہیں، آگے نکل گئے، وہ 7-8 گھنٹے میں ان کی کمائی پوری ہو گئی تھی دن کے لیے، لیکن وہ ماشاءاللہ رات کے 10 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی رحمت نہیں۔ تو اس لیے جناب یہ جو چار چیزیں ہیں، چار درجے، پہلا درجہ عمومی، دوسرا تخلیہ کا، تیسرا جو تحلیہ کا جو کہ تصوف کی اصطلاحات ہے، یہ حضرت نے یہاں پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت ہے جی، آیت نمبر 57 سورہ یونس۔ اس کے بعد ہم نے آیت پڑھی تھی الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ہم ایمان والے کہلاتے تو ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کرائٹیریا بتاتے ہیں کہ ایمان والا جو ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ محبت اور انتہائی شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ سے کیوں کریں؟ ہمارا وجود کس کا دیا ہوا؟ ہمارے وجود میں لاکھوں نہیں کروڑوں نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ تو سارا ہمارا محسن حقیقی کون؟ منعم حقیقی کون؟ خالق حقیقی کون؟ اس ساری کائنات میں سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا کون؟ ہمارا محسن بھی وہ اور سب سے بڑا بھی وہ۔ اس کو چھوڑ کے کسی سے محبت کی جا سکتی؟ سارے کمالات کا منبع وہ، اس کے کمال کے مقابلے میں کسی کو کوئی کمال نہیں، اس کی قوت لامحدود، قدرت لامحدود، عزت شوکت لامحدود، اور باقی سب محدود۔ ساری کائنات، جنت، دوزخ، فرشتے، سب کچھ ملا کے ایک ذرہ بھی نہیں اس کے سامنے۔ اللہ اکبر! وہی اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، کمال کے اعتبار سے بھی، احسان کے اعتبار سے بھی، اور جمال کے اعتبار سے بھی۔ سب سے حسین ذات وہ ہے جس نے حسن کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے جنت کی حوریں بھول جائیں گی، جنت کے محلات اور جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اس دیدار میں اتنے محب ہوں گے، اتنے محب ہوں گے، اتنا لطف آ رہا ہوگا کہ اللہ پاک کو فرمانا پڑے گا اے اہل جنت جاؤ نا، آپ واپس جاؤ، گیٹ آؤٹ، واپس جاؤ۔ ہم کہیں گے نہیں جاتے۔ اللہ جی کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہ ابھی دل نہیں بھرا۔ اللہ پاک کہتا ہے اس کا کیا جواب دیں؟ تمہارا ابھی تک دل نہیں بھرا، 8 لاکھ برس تو ہو گئے تمہیں یہاں پہ، یعنی 8 لاکھ برس تو 8 لاکھ برس تک ہوش ٹھکانے نہ رہے، اللہ کے دیدار کی ایسی لذت ہوگی۔ تو یہ پھر حسن تو حسن ہوا نا پھر اللہ کا، تو حسن بھی لازوال ہے اور اللہ کا، اور حسن بھی باکمال ہے، اور حسن بھی لامحدود و لامتناہی ہے۔ تو ایسی ذات سے محبت نہ کرے، وہ اپنی جیسی مخلوق سے محبت کرے، بے وقوف نہیں ہے۔ تو ایمان والے، ایمان کا تقاضا ہے اشد حبا للہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ۔ طبعاً ہر انسان کے اندر اللہ کی محبت ہے، وہ ماسک ہو جاتی ہے ورنہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انگریز بھی نا جب وہ استجاب کی حالت ہوتی ہے، ان کو یہ پریشانی کی حالت ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ او گاڈ، کیا کہتے ہیں؟ پھر اللہ کو بلاتے ہیں نا او گاڈ، جیسے مجھے ہائے اللہ، جب ہم کہتے ہیں ہائے اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح وہ بھی کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اور کون ہے جو اس موقع پر جو ہے نا وہ یاد آئے۔ تو ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ یاد آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے کہو میری اتباع کریں، پیروی کریں، تابعداری کریں۔ اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونے کے طور پر، ماڈل کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ مثالی انسان ہے، یہ نمونے کا انسان ہے، اس جیسے بنو، ظاہر میں، باطن میں، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں، ہر چیز میں یہ نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے۔ اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو جھول والی ہو۔ اس کی زندگی دیکھو، ایک آدمی اچھی باتیں کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اچھے اعمال کے اوپر بھی رہ سکتا ہو۔ کبھی کبھی اچھے اعمال بھی کرتا ہو لیکن کبھی کبھی پھسل بھی جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستثنی ہے۔ آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب میں نکالتا ہوں یہ بھائی کہ کسی صفت میں کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہیں نکل سکتا۔ بتاؤ، شجاعت میں حضور سے آگے جا سکتا ہے؟ سخاوت میں، حب الہی میں، تقویٰ میں؟ تبھی تو اتباع کا حکم ہے۔ اتباع اسی کی جاتی ہے جو آگے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ معمولی لفظ نہیں ہے فاتبعونی۔ ساری دنیا کے بادشاہوں، ساری دنیا کے علم والوں، ساری دنیا کے مال والوں، ساری دنیا کے غریبوں، ساری دنیا کے مردوں عورتوں، تمہاری جو نجات ہے اور تمہارا جو کمال ہے وہ میری پیروی میں ہے، کیونکہ مجھے جس صفت کو بھی دیکھو گے اس میں مجھے آگے پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ بندگی میں بھی حضور کا مقابلہ کر سکے صحابہ، آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایک سورت، دوسری سورت، تیسری سورت ہے، اب تو رکوع کریں گے۔ پھر ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ تو سورہ نساء بھی شروع ہو گئی،
ٹھیک ہے، میں نبی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو کے عبادت کر سکتا، وہ چلے گئے گھر کو، ٹھیک ہے۔ اور عبادت اتنی کرنا کہ پاؤں میں سوجن ہو جائے، کبھی انگلیاں سوجیں کبھی پاؤں سوجیں، ٹھیک ہے، ہاں، بلکہ اللہ کو قرآن پاک نازل فرمانا پڑا، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس لیے تھوڑے قرآن نازل کیا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے۔ تو بندگی میں کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، مشکل ہے۔ تو فاتبعونی، تو ان سے کہو کہ تیری پیروی کریں، اور ان کی پیروی کرنا کوئی اتنا آسان کھیل ہے؟ خالہ جی کا گھر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو خلق عظیم دیا گیا ہے۔ خلق عظیم کو اس سے سمجھیں، خلق حسن جائز ہے۔ خلق حسن یہ ہے، آپ سے کسی نے اچھائی کی، آپ اس سے اچھائی کریں۔ آپ سے کسی نے برائی کی، آپ اتنی برائی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک تھپڑ مارا، آپ بھی اتنا ہی تھپڑ اسے لگا سکتے ہیں۔ 2 ماریں آپ 2 مار سکتے ہیں، 3 ماریں گے تو ظلم ہو جائے گا۔ خلق حسن یہ ہے۔ خلق کریم، خلق کریم یہ ہے کہ جو آپ سے اچھائی کرے آپ بھی اس سے اچھائی کیجیے تھوڑی سی زیادہ، جو برائی کرے اس کو معاف کر، یہ خلق کریم ہے۔ اور خلق عظیم کیا ہے؟ عظیم کے لفظ کو سمجھیے، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کمال شرح جلال میں لکھا ہوا ہے۔ خلق عظیم یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرے اس سے بڑھ کر اس سے اچھائی کرو، اور جو برائی کرے اس کے بدلے میں معافی نہیں، اس کے بدلے میں بھی اچھائی کرو، تیرا بھلا۔ یہ خلق عظیم ہے، یہ اللہ کے نبی کو دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست تابع سب سے زیادہ متبع صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، تو ان کی بیٹی کے اوپر تہمت لگانے کے پروپیگنڈے میں 3 جینون صحابہ بھی مبتلا ہوئے، حضرت مصطفیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو مصطفیٰ ان کے بھانجے تھے اور ان کو خرچہ دیتے تھے، بھانجا ہونے کی وجہ سے بھانجوں بیٹے کی طرح ہوتا ہے، ان کو خرچہ بھی دیتے تھے۔ اب جب پروب ہوا تو وہ کون اس میں شامل تھے، تو وہ آ کے تو پتہ لگ جاتا نا پولیس کو، تو پتہ چل گیا جناب انویسٹیگیشن سے کہ یہ بندہ ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ طے کر لیا کہ میں نے آپ آئندہ اس کو خرچہ نہیں دینا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، آپ ایسے نہیں کرو، آپ تو بہت اونچے اخلاق کے مالک ہو، ٹھیک ہے، آپ ان کا خرچہ بند نہ کرو۔ اس میں علماء فرماتے ہیں نون غلطی کے باوجود، جانی بوجھی مسٹیک ہونے کے باوجود، خطا کے باوجود، اللہ ایک بدری صحابی کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ بدری قرآن، ٹھیک ہے، جن کی غلطی جاننے کے باوجود بھی اللہ معاف کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو کہتا ہے کہ نہ اس کو سزا مت دو، ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بدھو، ٹھیک ہے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کا خرچہ ڈبل کر دیا، یہ خلق عظیم۔ تو میری پیروی کرو، اس کے بدلے میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نہ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یہ ہمارے محبوب ہیں، ان محبوب کی نقل کرو، جتنے ان کی نقل میں تم پکے ہوگے اور جو اعلیٰ ہوگے اتنے تم ہمیں محبوب ہوگے، ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یہ اتباع کے اوپر اللہ کی محبوب، اللہ کا محبوب بن جانا، اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ محبوب بنا لے بھائی، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہمیں اللہ ہمیں محبوب ہے؟ اس کا محبوب ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ ہمارا محسن ہے، منعم ہے، خالق ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ہمیشہ سے بادشاہ ہے، ہمیشہ بادشاہ رہے گا، اس کے پاس تو کچھ ہے نا، ساڑھے کل کی، ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ جو اللہ ہم سے محبت کرے۔ ہاں، ہمارے پاس نبی کی اتباع ہے، اس وجہ سے اللہ یحببکم اللہ، یہ اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے انسان۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آخری آیت تھی، آخری آیت کہتی ہے جی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین پیروی ہے، یعنی وہ اتباع کرنی ہے تو نبی کی اتباع کرو۔ کس کے لیے بہترین پیروی ہے؟ جو اللہ کا طلبگار ہے، وہاں اشد حب للہ تھا،
قل ان کنتم تحبون اللہ، یہاں پر کیا ہے یرجو اللہ، جو اللہ کا طلبگار ہے، وہی معنی تو ایک ہی بنا نہیں، اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا طلبگار ہے اور آخرت کا شوقین ہے، والیوم الآخر، کہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانے، یہاں کے نقشے بنا بھی لیے، اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے نقشے بھی دین پر دیتے تو کیا کر لیتے ہم نے، ساری دنیا ایک آدمی کو مل جائے تو کیا کرے گا، پیٹ بھرنے سے زیادہ کھا سکے، ایک جوڑے سے زیادہ، ایک میں تو پسینے سے شراب ہوں، ایک جوڑا میرے سے نہیں برداشت ہوتا، ٹھیک ہے، اندر جا کے قمیض اتار کے بیٹھتا ہوں بعض دفعہ، تب جا کے گزارا چلتا ہے میرا، ٹھیک ہے، تو اگر 50 جوڑے پہن کے بعد پھر رہا ہوگا آدمی 50 کٹھے، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے، پاگلی ہوئے، ہاں جی، تو 1,00,000 گھر ہے ایک آدمی کے پاس، تو سوئے گا تو ایک کمرے میں، ساروں میں جگہ دروازہ لگا دے کہ نہیں میں نے جو ہے سارے کمروں میں سونا ہے، اور ایک طرف سے رولنگ کرتا جائے، اس کو کیا کہیں گے لوگ، بڑا عقل مند ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھائی سوئے گا تو ایک کمرے میں، اس دنیا سے استفادے کی استعداد ہی نہیں ہے انسان کے پاس، ساری مل جائے اس کو ہے نہیں ہے۔ اب میں یورپ میں پڑھا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ بھائی ان کے پاس دنیا کی چیزیں بہت ہیں، طاقت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے لذت اٹھانے کی، عورتیں فری، شراب بہت وافر، لیکن کتنی پیے گا آدمی، پھر تو پیٹ خراب بھی ہو جائے گا نا زیادہ پیے گا، ٹھیک ہے، تو انسان کے اندر یہاں لطف اندوز ہونے کی استعداد ہی محدود ہے، چاہے آپ بہت سارا مال اس کو دے دو، زمین سے آسمان تک روٹیوں کھاؤ گے تو آپ 2 روٹیاں ہی نا، باقی سب فالتو ہے نا۔ ہاں جنت میں موقع بھی ہے، جنت میں طاقت بھی ہے، جنت میں جو ہے وہ ٹائم بھی ہمیشہ کا ہے، جو مرضی ہے کھاؤ، جو مرضی ہے کرو، طاقت قوت بھی ہے، استعداد بھی موجود ہے، تو دنیا میں تو جو آخرت کا طلبگار ہے جہاں کے ساری نعمتیں دائمی ملیں گی، اللہ کا طلبگار ہے، اس کے لیے کس کی زندگی بہترین نمونہ ہے، نبی علیہ السلام، وذکر اللہ کثیرا، ساتھ ہی ذکر کثیر لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، جو ذکر کثرت سے کرے گا نا اس کو یہ توفیق ملے گی، ٹھیک ہے جی، یہ لو جی۔ اب بھائی حضور علیہ السلام کی جو اتباع ہے آج کل اس کا درجہ کتنا ہے ہمارے پاس، ٹوٹل درجے کتنے ہیں یہ میں عرض کروں گا، کیوں کہ آج کل ہم دین کے لحاظ سے انتہائی پستی میں ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اپنا موازنہ کریں گے تو ہم زیرو نظر آئیں گے، تابعین تبع تابعین کے ساتھ موازنہ کرو گے تو بھی ہم نیچے، 600 سال پہلے کے مسلمانوں سے بھی ہم نیچے، آج سے 200 سال پہلے کے جو لوگ ہیں جو بڑی عمر کے ہم نے ملے زندگی کے اندر، ہم نے ان سے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی 100 سال پہلے ڈاکو بھی جو ہوتا تھا نا مسلمان ڈاکو، وہ بھی بے نماز نہیں ہوتا تھا، اس سے پوچھتے بھائی نماز بھی پڑھتا ہے ڈاکے بھی ڈالتا ہے، ڈاکہ ہمارا پیشہ ہے، ڈاکہ حرام ہے، ڈاکہ کرنے سے ہم جہنم میں جائیں گے، پکی بات ہے، لیکن نماز چھوڑنے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، ہم کافر نہیں ہونا چاہتے، وہ ہم جو لمیٹڈ سزا ہے وہ تو ہم بھگت لیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن نماز چھوڑ کے ہم کافر نہیں ہونا چاہتے۔ آج ڈاکو تو ڈاکو رہا، ڈاکٹر کو بھی یہ پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یا اس کا احساس ہے، تو ہم پستی میں ہم چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کی اتباع، کمال اتباع، یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے کہ وہ ماڈل ہیں اور وہ رہنما ہیں اور وہ آئیڈیل ہیں۔ ہر مسلمان کا آئیڈیل کون ہے بھائی اصل میں؟ اور جو حضور کو آئیڈیل نہ سمجھے اور کسی اور کو ارے گرے نہ تو خرے، ڈبل پیسے ایسے ویسے، اس کو اپنا جو آئیڈیل کرا دے، اس سے بڑا بدھو کوئی ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو کر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تو 7 درجے ہیں جناب اتباع کے، کتنے درجے ہیں؟ 7۔ ان میں سے 4 علم و عمل سے متعلق ہیں کہ آدمی اب علم حاصل کر کے عمل کر کے 4 درجے پا سکتا ہے، اگلے 3 جو ہے وہ فضل سے متعلق ہے، جس پر اللہ کا فضل ہوگا اگلے 3 درجوں میں پہنچائے گا۔ جیسے بھائی جتنے افسران ہوتے ہیں وہ ایک ہی سطح کی ایجوکیشن کے ہوتے ہیں عام طور پر، اور پروموٹ ہوتے 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 21ویں گریڈ تک سارے چلے گئے، لیکن یعنی 20ویں گریڈ 19ویں گریڈ تک وہ چلے گئے، اب 20 21 22 3 گریڈ رہ گئے، وہ سارے جاتے ہیں؟ اس میں تھوڑے تھوڑے جاتے ہیں،
ہر 19 والا 20 میں نہیں جاتا، ہر 20 والا 21 میں نہیں جاتا، ہر 21 والا 22 میں نہیں جاتا، وہ تھوڑی تعداد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان میں سے جو بیسٹ ہوتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اوپر۔ ایسے ہی اللہ میاں کے یہاں ہے 4 درجے جو اتباع کے، وہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ خود اچیو کر سکتا ہے، علم و عمل کے ذریعے سے ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ 3 درجے فضلی ہیں، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کسی کے اوپر کرم کرتا ہے تو وہ درجے بھی ریسیو فرما دیتا ہے۔ یہ 7 درجے جو ہے اتباع کے، جس میں یہ 7 درجے ہوں وہ کامل متبع ہے، اور جس میں کچھ ہیں کچھ نہیں ہے تو وہ اجمالی طور پر متبع ہے۔ جزاک اللہ۔ دوسری پڑھ لیں گے جی۔ اچھا، میں نے پہلے سوچا زبانی بیان کر دوں، پھر میں نے کہا بعض لوگوں کو شاید یہ خیال ہو کہ ایسے لفظ نہیں کر رہا ہے، صوفی مارتے رہتے ہیں ادھر ادھر کی۔ میں کتاب ساتھ لایا، یہ مکتوب نمبر 54 میں لکھا ہے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو امام ربانی کون ہیں؟ پورے ہند و پاک میں اتنی بڑی دینی روحانی علمی شخصیت اس سے پہلے نہیں آئی ہے، اس سے بعد میں بھی امکان نظر نہیں آتا۔ باقی جتنے مجدد آئے وہ 100 سال کے مجدد تھے، یہ پورے 1000 سال کے مجدد ہیں، پورے 1000 سال کے۔ پہلے 1000 سال کی مجددیت خود نبی علیہ السلام کے پاس تھی، یہ جو دوسرا 1000 سال، یہ جو 10,001 سے لے کر 1000 ہجری سے لے کر 2000 ہجری تک کا یہ جو درمیانہ حصہ، اس کو ملینیم کہتے ہیں، الف ملینیم، جیسے صدی کو سنچری کہتے ہیں، 1000 سال کو ملینیم کہتے ہیں۔ تو پہلے ملینیم کے جو ہے وہ مجدد خود حضور علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ خود موجود تھے۔ 1000 سال کے بعد کے جو مجدد ہیں، علماء اس کو مانتے ہیں کہ وہ یہ شخصیت ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ اگلے 1000 سال الف ثانی، دوسرا ہزارہ، دوسرے ہزارے کے مجدد یہ ہیں۔ اس کو مانتے ہیں جی حضرت کے نہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ چیز لکھی ہے بھائی، پہلا درجہ اتباع شریعت کا ہے، نفس کو مجبور کر کے جو اتباع کی جاتی ہے، جیسے ہم عام لوگوں کا حال ہے، نفس کو مجبور کر کے، وہ اس لیے کہ نفس بنا ہوا نہیں نا، بنایا نہیں اس کو، تو مجبور کر کے ہم اس کو جو ہے اتباع پہ لاتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرے درجے میں وہی تخلیہ، باطن کے رذائل کو دور کر کے جو اطاعت ہوتی ہے، جو اتباع ہوتی ہے، اس کا درجہ ہے۔ بھائی ذرا غور سے یہ جو توجہ سے سنے گا انشاءاللہ اس کو یاد رہے گی، یہ بہت فائدہ دے گا۔ میں آخر میں اس کا فائدہ بتاتا ہوں۔ زیادہ ہو گیا؟ ہاں کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ نفس کا جب اس تزکیہ ہو گیا، ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس میں حسد بھی ہے، کبر بھی ہے، اور وہ کسی بیڑی میں بٹی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اندر ہی اندر، میں یہ نماز پڑھ کے اس کو جا کے جو ہے نا یہ فلانا کام کر دوں گا، پھر اس کو لگ پتہ جائے گا۔ تو اس کی عبادت کے اندر، اس کی اتباع میں کوئی جان ہوگی؟ بولو بھائی۔ تو جب اس کے اندر سے یہ گندی خصلتیں نکل گئیں، اور اس دوسرا درجہ یہ ہے کہ تخلیہ کے ساتھ اتباع، یعنی رذائل سے پاک ہو کر جو آدمی کو اتباع نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو ایک عبادت وہ ہے جو آپ یکسوئی سے کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ کے اندر بری خصلتیں ہیں اور پھر کر رہے ہیں، یہ باطن کی نجاست موجود ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے نجاست کو دور کرتے ہیں، پھر عبادت کے لیے آتے ہیں۔ حد سے بے وضو ہونا ناپاکی ہے، ایک طرح کی حد سے اثر کہتے ہیں نا، ناپاکی ہے نا، اور بے غسل ہونا اس کو حد سے اکبر کہتے ہیں، دونوں ناپاکیاں ہیں۔ تو پہلے ہم اپنی ناپاکی دھوتے ہیں وضو کے ذریعے سے، نجاست سے فارغ ہو کر وضو کر کے پاکیزہ ہو کے، نماز پہلے ہے کہ وضو پہلے ہے جی؟ ہاں جی، تو اسی طریقے تو پہلے ہے تو سجدہ بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آدمی صفائی کرتا ہے، ورنہ اس کی عبادتیں وہ ساری ملاوٹ زدہ ہوتی ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں۔ 2 نمبر مال کو کیا کہتے ہیں؟ ملاوٹ والے مال کو کیا کہتے ہیں؟ 2 نمبر۔ تو اس کی عبادت ریاضت ثانی بناوٹی ہوتی ہے، 2 نمبر ہوتی ہے، کیوں؟ اندر سے گند بھرا ہوا ہے۔ تو جب اندر سے گند صاف کر لیا تو جو اتباع ہوتی ہے وہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے جب آدمی اپنے آپ کو مزین کر لے اور صافی حمیدہ سے، وہی وہ آیت نمبر 57 کے ساتھ جوڑو نا اس کو، ٹھیک ہے، شفاء لما فی الصدور کے بعد ہے ہدن، ٹھیک ہے۔
تو جب حضور علیہ السلام کے احوال اور مواجید ان کی اتباع ہے، حال جو ان کا اس کی اتباع۔ دیکھو بھائی، جو آدمی رات کو کھڑے ہو کے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس کو اس کا ذوق ہے، تو نبی کا تو یہ ذوق تھا بھائی، روز رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، روز اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تبتل میں تبتل اور ذکر اس میں ذات دونوں کو جمع کرو تو ہمارا مراقبہ بنتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ہٹ کٹ کے اللہ کے نام کا ذکر کر، تو مراقب ہو کر اللہ اللہ کرنا، تبتل اور ذکر اس میں ذات دونوں ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں، میں نے کہا نا میں قرآن پاک سے آپ انشاءاللہ ہر صفحے سے تصوف ثابت کروں گا، ٹھیک ہے، سلوک کو ثابت کروں گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلو، یہ تیسرا درجہ ہو گیا۔ اب یہاں نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے تیسرے درجے کی اتباع پر۔ اب جا کے جو ہے ظاہرہ اتباع بھی اسے حاصل ہوگی، ظاہرہ گناہوں سے بچا اور ظاہرہ اعمال بھی اس نے اختیار کیے، باطن رذائل سے پاک کر لیا، خالی کر لیا، باطن کو مزین کر لیا اوصاف حمیدہ سے، تو نفس مطمئنہ ہو گیا۔ جب نفس مطمئنہ ہو گیا یعنی صفائی حاصل ہوگی پورے طور پر، تزئین بھی ہو گئی، تو اب گھر کے اندر جاتے ہوئے لطف آئے گا نا۔ تو اب جو عبادت تخلیہ و تحلیہ کے بعد نفس مطمئنہ ہونے کے بعد جو اتباع ہوتی ہے وہ چوتھا درجہ ہے، اسے کہتے ہیں کمالات نبوت۔ اس بندے کو کمالات نبوت ملیں گے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ میٹرک پاس جب تک نہیں کرتا تو گریجویشن کر لے گا، تو پہلے میٹرک پاس تو کرنا، پھر اس کے بعد گریجویشن، پھر ماسٹرز پہ جائے گا۔ یہ دنیا کا بھی نظام ہے، اللہ کا بھی یہی نظام ہے کہ وہ ایک درجے تک آدمی آتا ہے پھر اگلے درجے پہ لے کے جاتے ہیں۔ اب وہ جو چوتھا درجہ اتباع کا وہ ہے کمالات نبوت۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خیرائی ہمدردی سے نوازا، وہ عام انسان نہیں۔ چھوٹے بچے کو گھر والوں کی نقصان کا کوئی فکر ہوتا ہے کہ گھر میں 15 لاکھ کی چوری ہو جائے اور اس کا 50 روپے کا گیند پلاسٹک کا گما ہوا ہو، تو وہ آنسو 15 لاکھ کی چوری پر آنسو بہائے گا یا 50 روپے کے گیند پہ آنسو بہائے گا؟ تیرے بڑے بچے تو یہی حال ہے۔ بڑے بچے بھی جو ہے نا اپنے چھوٹے سے مادی نقصان کے اوپر تو بڑے غمگین ہوتے ہیں، دین کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے پرواہ نہیں ہے، 15 لاکھ سے 15 کروڑ کا نقصان ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں، بچے ہیں ان کو عقل ہی نہیں ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ کمالات نبوت پھر یہ ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صرف یہ ایک آدھ گھنٹہ چاہتی ہے، لیکن میں اس کو ایسے جو ہے نا جیسے وہ گٹ گٹ کر کے پیتے ہیں نا پانی، ویسے کرتے ہیں۔ آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے، اسے بہت گراں گزرتا ہے، بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری تکلیف دیکھ کے، تمہارا گمراہی میں ہونا پڑ جانا، تمہارا کسی دنیاوی اخروی نقصان کا ہو جانا اس کی طبیعت بہت بوجھ پیدا کرتا ہے، یعنی بہت تمہارا خیر خواہ ہے۔ ماں باپ کو اپنی تکلیف سے زیادہ بچے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ ماں کیا کہتی ہے، اللہ میری زندگی اس کو لگا دے، یا اللہ یہ تکلیف میرے پہ کر دے، اس سے ہٹا دے، اس پر تڑپتی ہے کہ نہیں؟ اور تکلیف اس کو ہو رہی ہے تو کیوں تڑپتی ہے؟ وہ ممتا سے مجبور ہے۔ تو نبی جو ہے اس خیرخائی جو اللہ نے اس کے اندر ڈیولپ کی ہوتی ہے اس درجہ روحانیت کی وجہ سے وہ بے چین ہوتا ہے لوگوں کی گمراہی پر، ان کے نقصان کے اوپر۔ یہ کمالات نبوت ہے۔ ہر غیر نتو خیر کے نہیں ملتے، جو میٹرک کر لیتا ہے وہ گریجویٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ خود سے نہیں پیدا کر سکتے، ہاں جو سلوک کی لائن سے آئے گا وہ اس میں پیدا ہوں گے۔ یہ بھی آخر میں مجدد صاحب نے فرمایا ہے کہ سوائے پہلے درجے کے تمام 6 کے 6 درجے وہ صوفیاء کی طرز پر سلوک اختیار کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جہاں تک پہنچنا ہے وہ یہ بات ہے، میں نے پہلے بتا ڈسکلوز کر دی، لیک کر دی میں نے، آڈیو لیک، ٹھیک ہے نا، ورنہ اصل مسئلہ یہ تھا۔ چوتھا درجہ یہ ہو گیا جی کمالات نبوت۔ حریص علیکم، بہت ہی حریص ہے، لالچی ہے تمہارے فائدے کا، تمہیں ایمان مل جائے، زیادہ ثواب مل جائے، کم محنت کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اللہ 50 45 کر دو، 40 کر دو، 35 کر دو، 40 کر دو، 33 کر دو، 25 کر دو، 20 کر دو، میں 5 کے اوپر جو ہے نا 9 چکر لگوائے موسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، اور امت کو 5 پہ جو ہے اکتفا کر دیا۔ اچھا جی میری امت کے
سارے لوگوں کو معاف کر دو سوائے ظالم کے، اور ظالم کو بھی، مظلوم کو بھی ظالم کو نہیں بخشے، تو سب کی جو ہے وہ بخشش ہو گئی۔ اللہ نے کہا ہمیں تمہارے امت ساری بخش دی سوائے ظالم کی، اور مزدلفہ میں جا کے دوبارہ جناب دوبارہ اپیل دائر کر دی، اللہ جی میرے امت کے ظالم کو، یعنی اس کے جو اس نے زیادتی کی ہے اس کو اپنی طرف سے جو ہے نا مظلوم کو دے کر کچھ نہ کچھ دے دلا کے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کوئی دیت دے کے، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، تو اس کو راضی کر لو کہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دو۔ یہ کون کر سکتا ہے بھائی؟ ہم تو اپنے ساتھ کسی نے تھوڑی بہت ہیکی پھیکی کی ہو اس کو معاف کرتے ہیں، گولیاں بندوقیں لے کے باہر آ جاتے ہیں۔ ہماری سطح بہت حیوانیت کی سطح ہے یار، نبوت اور کمالات نبوت یہ اعلیٰ انسانیت کی بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان بنانا چاہتا ہے، انسان اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہش پوری کرنا، زیادہ کما لینا، یہ کوئی انسانیت تھوڑی۔ تو یہ 4 درجے یہ تو انسان کے بس میں ہیں، کسب سے، علم و عمل سے یہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگلے 3 درجے بھی عرض کر دوں جی؟ اچھا جی، جو 5واں درجہ ہے اللہ اکبر، اس میں کمالات اولو العزم ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے کمالات نبوت، کمالات اولو العزم، یہ ہمارے مراقبے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسی کے ساتھ نتھی ہیں۔ جب آدمی یہ مراقبات کرتا ہے تو ایسی اللہ پاک مہربانی فرما دیتا ہے۔ جتنا کوئی اس کے اوپر محنت بڑھاتا ہے، جیسے سب لوگوں نے امتحانات دیے ہوں گے، ابھی نہ دیکھو، ابھی بعد میں دیکھ لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے تو دیکھا نہیں ہوگا، یہاں نہیں لگا ہوا ہوگا، کسی کو کیا پرواہ، ٹھیک ہے، یہاں یہ خزانہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہیرے پڑے ہوئے ہیں، بچے کو کیا پتہ ہیرے کا، اس کو تو صرف پاپڑ، سلانٹیاں اور ٹافیاں ہی جو ہے نا اچھی لگتی ہیں، ہیرے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، ہیرے نہیں لیتا وہ۔ اچھا جی، تو کمالات اولو العزم، بعض رسول وہ اولو العزم تھے، اولو العزم باقی نبیوں سے ذرا سپیریئر، وہ 5 ہیں۔ بس بھی کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ ولا تکن کصاحب الحوت، ذنون کی طرح مت ہونا، صاحب حوت کی طرح مت ہونا، ٹھیک ہے، قبل وقت نکل جانا، نہ صبر کرنا ہے تم نے، اولو العزم پیغمبروں کی طرح۔ تو اولو العزم جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کے پھر کارنامے اور ہوتے ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ ہے وہ عام نبیوں کو ملتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ ہے پوری قوم کی آزادی دلا دینا، یہ ہر نبی کے حصے میں تھوڑی آتا ہے۔ جو نوح علیہ السلام کا 950 برس تک مشقت اٹھانا، 9.5 مہینے ہم نہیں جو ہے نا لگاتار تبدیلی کر سکیں گے، اور 950 برس ایک کافر قوم کے اندر روزانہ ان کی بدتمیزی برداشت کر رہا ہے، روزانہ جو ہے وہ مشقت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اولو العزم کوئی کام کر سکتا ہے؟ ہر ساتھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ کمالات اولو العزم۔ 6واں درجہ جو ہے اس کا تعلق محبوبیت سے، حضور علیہ السلام کی ایک صفت جو ہے وہ محبوبیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام محب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، محبوب۔ تو جب اللہ کے محبوب ہیں تو اس نسبت سے جب بندہ اتباع کے اس درجے پہ آتا ہے وہ بھی لوگوں کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جاننا نہ جاننے والا اس سے محبت کرے گا، بلکہ جانور بھی محبت کرے گا، ہاں، تماشے دیکھے گا۔ یہ بھی جو ہے نا یہ فضلی ہے، یہ انسان کا کسبی نہیں ہے، اکتساب نہیں کر سکتا اس کا۔ ہاں، اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درجے پہ بھی۔ آپ نے کئی لوگ دیکھیں گے اللہ والے کہ وہ جہاں بھی جائیں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محبت کرتے ہیں، جاننے نہ جاننے والے، ہم مسلک غیر مسلک والے، تو وہ کیا وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ اتباع کا 6واں درجہ ہے، 6واں درجہ۔ اللہ اکبر، یحببکم اللہ، یہ یحببکم اللہ ہے نا، یہ 6واں درجہ ہے۔ اور 7واں درجہ وہ میں اب سلوک کی ذرا گہری بات ہے، جس کو سمجھ نہ آئے وہ اپنی سمجھ کا قصور مان لے، اور اہل علم کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب آدمی اللہ کی طرف چلتا ہے، سیر اللہ کرتا ہے، تو اس کے قلب کے اندر کبھی تلوین ہوتی ہے، کبھی تمکین ہوتی ہے۔ تلوین کسے کہتے ہیں؟ رنگ بدلنے کو۔ کبھی اس کے اوپر ایک جذبہ، کبھی اللہ کی محبت بڑھ گئی، کبھی اللہ کی خشیت بڑھ گئی، کبھی جو ہے دنیا کی بے رغبتی چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، مختلف قسم
اس کو تلوین کہتے ہیں، اور دوسرے کو کہتے ہیں تمکین، جب وہ ایک حال کے اوپر، ایک مقام کے اوپر سیٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے وہ اللہ کی طرف آگے، یہ جناب یہ فلانے بزرگ جو ہیں وہ آسمان پہ اڑ رہے ہیں، کیا مطلب کہ اللہ کے قرب میں بہت آگے جا رہا ہے۔ تو پہلے آدمی کا عروج ہوتا ہے، جتنا اعمال کرتا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف کو بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کیفیات کا عروج ہوتا رہتا ہے۔ پھر جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ جو صعود ہے، یہ عروج ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نزول شروع ہوتا ہے، حبوط بھی کہتے ہیں اس کو، نزول بھی کہتے ہیں، واپس نیچے بھیجتے ہیں، گو ڈاؤن۔ دو طرح کے ہوتے ہیں اس میں، ایک یمین کی طرف، ایک یسار کی طرف۔ جو اللہ کے معرفت کا ایک حصہ سیر اللہ تک پہنچ گئے تو وہاں سے پھر آگے سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے، اس کے کمال کو پہنچ گئے تو آگے جو ہے وہ دو شاہراہیں ہیں، آدمی کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک جن کو دائیں طرف نیچے پھینکتے ہیں، واپس جاؤ، ان سے دعوت و ارشاد کا کام لیتے ہیں، پھر لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں، ان کی بات سن کے عمل کرتے ہیں، یہ صاحبان ارشاد ہوتے ہیں، اور یہ صاحبان اجتباع ہوتے ہیں۔ دوسرے مجذوب ہوتے ہیں، وہ اسی جگہ پہ پھنس کے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتے وہ بھی مقبول ہیں لیکن ان سے ارشاد کا کام نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے جو ہے ناگا پیر فلانا، یہ تو وہ خود وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کرتا ہے، لیکن وہ اتنے قرب کے مقام پہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اسے واپس جانے کا دل ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ تو جو حبوط سے متعلق ہے، نزول سے متعلق ہے، جو اتباع، اس میں توجہ الی الحق توجہ الی الخلق سے معنی نہیں ہوتی، اور توجہ الی الخلق توجہ الی الحق سے معنی نہیں ہوتی۔ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ جتنے نقشبندی ہیں ان کو سمجھ آ رہی کہ جس وقت وہ خلق میں مشغول ہوتے ہیں تب بھی دل ان کا اللہ میں مشغول ہوتا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تب بھی خلق کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں کر لیتا ہے، یہ اتباع ہے 7ویں درجے کی۔ اور جو 7واں درجہ ہے یہ سب کا جامع ہے، اس میں نفس مطمئنہ بھی ہے، اس میں تمکین قلبی بھی موجود ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ اعضاء کا سرکشی سے باہر آنا بھی شامل ہے، نفس مطمئنہ بھی شامل ہے۔ یہ ساری جو خوبیاں ہیں ان سب کا جامع ہوتا ہے، شان جامع، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ پڑھ لوں یا یہ کافی ہے؟ مکتوب پڑھ لوں یا وہ کافی ہے؟ جو میں نے کہا وہی آئے گا، وہ صرف میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ کو تسلی رہے کہ میں بونگی نہیں مار رہا، بلکہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے وہ تایا جان نے جو لکھا ہے چچا جان کو بتا رہے ہیں۔ مکتوب نمبر 54 میں یہ مکتوبات کا دوسری جلد ہے، سنیے جی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت جو دینی اور دنیاوی سعادتوں کا سرمایہ ہے، کئی درجے اور مرتبے رکھتی ہے۔ پہلا درجہ عوام اہل اسلام کے لیے ہے، یعنی تصدیق قلبی کے بعد اطمینان نفس سے پہلے جو درجہ ولایت سے وابستہ ہے، احکام شریعہ کا بجا لانا، سنت سنیہ کی مطابقت، اور علماء ظاہر اور عابد جن کا معاملہ ابھی تک اطمینان نفس تک نہیں پہنچا، سب مطابقت کے اس درجے میں شریک ہیں اور اتباع کی صورت کے حاصل ہونے میں برابر ہے۔ یہ صورت اتباع ہے، یہ جو شریعت کے درجے میں ہم اتباع کرتے ہیں، یہ اس کو کیا کہا؟ صورت اتباع۔ حقیقت نہیں ہے، یہ صورت اتباع ہے، کیونکہ اس مقام میں نفس اس مقام میں نفس ابھی انکار اور کفر پر اڑا ہوا ہے، اس لیے یہ درجہ مطابقت کی صورت پر مخصوص ہے۔ مطابقت کی یہ صورت مطابقت کی حقیقت کے طرح آخرت کی نجات اور خلاصی کا موجب ہے۔ ہاں، جو اس درجے میں مطابقت کرتا ہے آخرت میں اس کی نجات ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی صرف، مطلب جو اسے کہیں گے جا یار چھوڑ دیتا، لیکن اونچے اونچے درجات جنت کے اور قرب کے اور لذت کے وہ کوئی نہیں ملنے کے۔ اس درجے کی اتباع پر صرف نجات اخروی وہ یعنی حاصل ہوگی، اور دوزخ کے عذاب سے بچانے والی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے خوشخبری دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کرم سے نفس کے انکار کا اعتبار نہ کر کے تصدیق قلبی پر کفایت فرمائی اور نجات کو اس تصدیق پر وابستہ کر دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، حالانکہ نفس ابھی کافر ہی ہے، نفس انسان کا کافر ہے، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ تو نفس جو ہے وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا، جو وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ یہ بڑا کافر تو اندر ہوتا ہے، تو جو لیکن اس کے کفر کے اوپر جو ہے نا اللہ نے نہیں رکھا ہوا، اگر اس کے کفر کے اوپر ہوتا ہم سارے دوسری ہوتے ہیں۔
ہاں دل سے ہم نے تصدیق کر لی ہے بس ٹھیک ہے، وہ اسی پہ بھی ہے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جیسے 33% جو نمبر لیتا ہے تو 66% تو جاہل ہے نا، 67% جاہل ہے، 33% لوگ پاس کر دیتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کیا ہوا ہے۔ میں توانی کے دہی عشق مرا حسن قبول یا کہ در صاف قطر ہے بارانی راہ۔ مطابق کا دوسرا درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کا اتباع جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں، مثلا تہذیب اخلاق، بری صفتوں کا دور کرنا، باطنی امراض اندرونی بیماریوں کا رفع کرنا وغیرہ، جو مقام طریقت سے متعلق ہے۔ اتباع کا یہ درجہ ارباب سلوک کے ساتھ مخصوص ہے جو طریقے صوفیہ کو شیخ مقتدا سے اخذ کر کے سیر اللہ کی وادیوں اور جنگلوں کو قطع کرتے ہیں۔ تو یہ سارا تعلق ہے اس کا طریقت کے ساتھ۔ تو جو طریقت کو بھی نہیں چلے گا وہ تو پہلے درجے پہ جو ہے نا ٹھس ہو جائے گا، دوسرے درجے پہ نہیں جا سکے گا۔ آگے چلیے جی، مطابقت کا تیسرا درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احوال و ازواق و مواجد کی اتباع جو مقام ولایت خاصہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ درجہ ان ارباب ولایت کے ساتھ مخصوص ہے جو مطلوب سالک یا سالک مطلوب ہے۔ جب مرتبہ ولایت ختم ہو جاتا ہے تو طغیان و سرکشی سے ہٹ جاتا ہے، تو اس وقت جو کچھ مطابقت کرتا ہے مطابقت کی حقیقت ہوتی ہے۔ اگر نماز ادا کرتا ہے تو مطابقت کی حقیقت بجا لیتا ہے، اگر روزہ رکھتا ہے یا زکوٰۃ، اس کا بھی یہی حال ہے۔ غرض تمام احکام شریعت کے بجا لانے میں مطابقت کی حقیقت حامل ہوتی ہے، یہاں حقیقت مطابقت نصیب ہوئی۔ آگے جی، چوتھا مذکورہ بالا یعنی کمالات ولایت خاصہ کے حاصل ہونے کے بعد جو اتباع کا تیسرا مرتبہ ہے، نفس کے مطمئن ہونے اور اعمال صالحہ کی حقیقت بجا لانے کا درجہ مطابقت کا چوتھا درجہ ہے۔ پہلے درجے میں اس مطابقت کی صورت تھی، یہاں اتباع کی حقیقت ہے۔ اتباع کا چوتھا درجہ علماء راسخین شکر اللہ سعیہم کے ساتھ مخصوص ہے، وہ اطمینان نفس کے بعد مطابقت کی حقیقت کی دولت سے متحقق ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مطابقت کا یہ درجہ نفس کے اطمینان اور صاحب شریعت کی مطابقت حقیقت تک پہنچنے پر موقوف ہے۔ پانچواں، مطابقت کا پانچواں درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کمالات کا اتباع ہے جن کے حاصل ہونے میں علم و عمل کو داخل نہیں، یہاں اب علم و عمل کو داخل نہیں، بلکہ ان کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل محض و کرم پر موقوف ہے۔ 19 سے 20 تک جانا، 20 سے 21 تک، 21 سے 22 تک جانا، یہ سارے نہیں جائیں گے، تھوڑے تھوڑے لوگ جائیں گے جن کی بہت زیادہ اہلیت ہوگی، جن کی ACRیں سارے ٹھیک ہوں گی، 80% سے ابو ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک خاص معیار ہے، وہاں ان کو لے جاتے ہیں۔ آگے چلیے جی، یہ درجہ نہایت ہی بلند ہے، اس درجہ کے مقابلے میں پہلے درجوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ یہ کمالات اصل میں اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ جو جن کو طبعیت و وراثت کے طور پر اس دولت سے مشرف فرمائے۔ چھٹا، مطابقت کا چھٹا درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کمالات کا اتباع ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ جس طرح پانچویں درجے میں کمالات کا فیضان محض فضل و احسان پر تھا، اس چھٹے درجے میں بھی ان کمالات کا فیضان محض محبت پر موقوف ہے۔ اللہ کو کسی سے کتنا پیار ہے، آپ کو اپنے سارے بچوں کو اس سے یکساں پیار تو نہیں ہوتا، جو زیادہ مطیع ہوتا ہے، جو زیادہ خدمت کرتا ہے اور جو زیادہ دیندار ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، جو آپ کی بے عزتی کرائے لوگوں سے اور خود بھی جو ہے نا کوئی خدمت نہ کرے اور جا کے روز جو ہے جھگڑے کرتا پھرے، وہ اچھا لگے گا؟ تو اس لیے پھر جو اللہ کو جو محبوب ہوتا ہے وہ اس کو اٹھاتے ہیں اس کے لیے۔ ساتواں جی، مطابقت کا ساتواں درجہ وہ ہے جو نزول و حبوط سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھو میری بات سچ ہو رہی ہے، نزول و حبوط سے تعلق رکھتا ہے۔ مطابقت کا یہ ساتواں درجہ پہلے تمام درجات کا جامع ہے، کیونکہ اس میں مقام نزول میں تصدیق قلبی بھی ہے، تمکین قلبی بھی ہے، نفس کا اطمینان بھی ہے، اعضاء قالب کا اعتدال بھی ہے، جو طغیان و سرکشی سے باز آ گئے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ عجب معاملہ ہے، میں شارٹ کرتا چلتا ہوں۔ کامل تابعدار وہ شخص، آخر میں پہنچ گئے۔ اب ذرا بھائی یہ اب کلائمیکس ہے اس بات کا، ساری گفتگو کا سنیے گا۔ کامل تابعدار وہ شخص ہے جو مطابقت کے ان ساتوں درجوں سے آراستہ ہو۔ وہ شخص جس میں مطابقت کے بعض درجے ہیں اور بعض نہیں، درجوں کے اختلاف کے بموجب مجمل طور پر تابع مجمل، تابع کامل، تابع مجمل، متبع کامل، متبع مجمل، قرآن مجمل، متبع مجمل۔ سنیں، علماء ظاہر پہلے ہی درجے پر خوشی، علماء ظاہر پہلے ہی درجے پر خوشی، کاش یہ لوگ درجہ اول کو سر انجام کر لیں۔ انہوں نے مطابقت کو صورت شریعت پر موقوف رکھا، اس کے سوا کوئی اور امر خیال نہیں کرتے۔ اور طریق صوفیہ جو درجات مطابقت کے حاصل ہونے کا واسطہ ہے، طریق صوفیہ درجات مطابقت حاصل ہونے کا واسطہ ہے، اس کو بیکار تصور کرتے ہیں
اور ان میں سے اکثر علماء ہدایہ اور بزدوی کے سوا کسی امر کو اپنا پیر و مقتدا نہیں جانتے۔ چوہا کرمے کے در سنگے نہانس، وہ کیڑا جو کہ پتھر میں نہایا۔ کنویں کا مینڈک وہ ساری باتیں تھوڑی اس کو ساتھ جاتے جائے، سمندر کا مینڈک آگے کیا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے سمندر کراچی کا، وہ کیا ہے کتنا چکر لگا کے بتایا اتنا، اس سے بڑا دوسرا چکر بڑا لگا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، کنارے کنارے پہ چکر لگا کے کہتا ہے اتنا بڑا ہوگا تمہارا سمندر سے، نہیں اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ مینڈک کیا کہتے ہیں، اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی وہ یہ کہتے ہیں خدا کے بندو کہ یہ عوام اور اہل علم دونوں پہلے درجہ مطابقت پہ ہی پھنس کے رہ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ظاہر ہے جس چیز کا کمال نہیں ہوگا، جب آپ لوگوں کے لیے معیار یہ والا رکھیں گے، جو ان کا لیڈر ہے وہ یہاں پر ہے تو لوگ تو نیچے ہوں گے نا، اور لیڈر نے اگر اپنا معیار بڑھا دیا تو نیچے والوں کو موقع ملے گا نا اوپر جانے کا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، تو ہم جو اہل علم ہیں وہ العلماء ورثۃ تو وارث، ہم دنیاوی وارث جب بنتے ہیں، ابا جی نے اگر بینک بیلنس چھوڑا ہے، زمین بھی چھوڑی ہے، مکان بھی چھوڑے ہیں، تو ہم تینوں میں سے حساب مارتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے حصے کا مکان کا حصہ بھی لیں گے، بینک بیلنس میں بھی لیں گے، زمین میں سے بھی لیں گے کہ نہیں جی؟ کیا اتنے شریف ہیں کہ کچھ چھوڑ دیں گے دوسروں کے لیے؟ ماشاءاللہ وہ نہیں چھوڑتے۔ تو کامل وارث وہ ہے جو تینوں چیزوں میں سے حصہ لیتے ہیں۔ جو ایک چیز اس نے لی اور دوسری چھوڑ دی، دوسری ترک کر دی، تو وہ کامل وارث ہوگا؟ تو یہ نبی علیہ السلام وہ نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، ماڈل ہیں، ان کی ہر چیز میں وہ کامل ہے آگے۔ ان کی ہر چیز کو جتنا اتباع کر کے یہاں آدمی نے بنا لیا اپنے آپ کو، اتنے ہی نبی علیہ السلام کے قریب ترین ہوگا، آخرت میں اللہ کے قرب و رضا کے اعلیٰ ترین درجے حاصل کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو جتنی فَاتَّبِعُونِی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جتنا ہمارے فَاتَّبِعُونِی میں درجہ اوپر جائے گا يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کا درجہ بھی اوپر جائے گا کہ نہیں؟ تو کیا خیال ہے پھر یہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور یہ سوائے پہلے درجے کی باقی چھ کا تعلق سلوک کے طریقے سے ہے۔ یہ پڑھ کے نہیں ملے گا، یہ کر کے ملے گا۔ جیسے کوئی کہے نا مجھے باڈی بلڈر بننا ہے، میرے ڈولے نکلے، تو اسے کیا کہے گا؟ بھائی باڈی بلڈر بننا تیرا کام نہیں ہے، تو جا، تو 2 روٹیاں نہیں ہضم کر سکتا، 5 کلو گوشت کھانا پڑتا ہے، اس کو بھاگ کے روزانہ 5 میل بھاگ کے اس کو پچانا پڑتا ہے، 5000 ڈنڈ نکالنے پڑتے ہیں، 2000 سٹ اپس کرنے پڑتے ہیں، 1000 ڈمبل کرنا پڑتا ہے، اتنے وظائف ہیں، پھر جا کے ڈولے نکلتے ہیں۔ تو وہ عام آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی مشقیں کرتا ہے اور اتنی ورزش کرتا ہے، ادھر سے کرتا ہے تو اتنا ڈولہ نکلا ہے، ادھر سے اتنا ڈولہ نکلا ہے، باڈی بلڈر بنتا ہے کہ نہیں؟ یہ باڈی بلڈر جس طریقے سے بنتے ہیں اسی طرح روح بلڈر بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ باڈی بلڈر تو بہت تیل نکالتا ہے، ہم اتنا تیل نہیں نکلواتے، ٹھیک ہے، اس کو تو بہت تیل نکلتا ہے، وہ تو خواہ مخواہ اس سے کیا ہے، مسٹر پنجاب ہوگا، مسٹر پاکستان ہوگا، مسٹر یونیورس ہوگا، چند 1000 روپے مل گئے، اسے کیا ملے گا؟ اس میں جنت ملتی ہے، اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، بہت بڑا درجہ ملتا ہے۔ اس کے لیے جو ہم بتاتے ہیں 1.5 گھنٹہ روزانہ دے دو، 1.5 گھنٹہ روزانہ اللہ کو کون دے گا بھائی؟ سب دے گا، اللہ کو دینے ہیں، اس میں مخلوق نہیں ہے، مخلوق آؤٹ، مخلوق کے اوپر محنت کرنے بات نہ کرو۔ آدھا گھنٹے میں 1 بارہ روزانہ پڑھ گیا ہے، پڑھ سکتے ہو بھائی؟ 2 تسبیح درود شریف، 2 تسبیح استغفار کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یہ 3 پڑھنے کے کام ہو گئے، 3 کرنے کے۔ یہ بائیں پسلی میں دل ہے بھائی، اس کے نیچے 2 انگل یہاں پہ انگلی رکھے نا بھائی، یہاں رکھے، یہ دل کو لوکیٹ کر گیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں بس دل میں خیال کرو کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے جی، اللہ اللہ، یہ کرے گا۔ آپ تھوڑا آپ کوشش کرو گے نا، شروع میں کوئی آدمی کہا کہ ہوائی جہاز چلانا بڑا مشکل ہے، وہ چلا لے گا اگر وہ سیکھنا شروع کرے۔ آج پاکستان میں عورتیں F-16 اڑاتی ہیں جنہوں نے سیکھا ہوا ہے۔ آپ میں سے بیشتر کو سائیکل چلانے نہیں آتی، پنجاب میں جا کے دیکھو کینچی مار کے بچے چلا لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھا۔
کبھی گرے کبھی اٹھے، کبھی گرے کبھی اٹھے، کبھی کسی کو ٹکر مار دی، گالیاں کھائیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو آ گئی۔ ایسا ہوتا ہے بھائی کہ نہیں؟ اس سے بھی آسان ہے، سائیکل سیکھنے سے بھی آسان ہے، لوگوں نے افواہ بنایا ہوا ہے، تو شیطان نہیں ادھر آنے دیتا، وہ کہتا ہے ادھر لگا رہے میرے پاس، اپنی عیاشیاں پوری کر، اپنے نفس کی خواہشیں پوری کر، گناہوں میں ملوث ہو، اس سے تجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ جیسے چھوٹے بچے کو گمراہ کرنا آسان ہے، اس کے بعد 10-20 لاکھ کا چیک ہو، آپ 200 روپے کی چیزیں لا کے نا، طرح طرح کی چمکتے ہوئے ریپرس، ٹھیک ہے، سلنٹیاں اور چپس، ٹافیاں، کہ بھائی یہ لے لے، یہ کاغذ دے دے، اس میں کیا کرے گا، وہ بچہ ایک دم دے دے گا۔ تو بڑے بچے بھی شیطان بھی ان کے ساتھ ایسے چکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی 3 کام یہ ہو گئے، 4 ہو گئے نا، 3 ہو گئے۔ ایک کام ہے مراقبہ، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، جہاں آپ نے انگلی لگائی تھی وہاں خیال کریں، یہ دل ہے۔